علم ربي يسر ولا تعسر وتقبل بخير. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تو کل ہم نے آیت نمبر 65 تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65. آپ 66 سے شروع کریں گے. فَجَعَلْنَاهَا، چنانچہ ہم نے اس واقعہ کو بنا دیا نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا اس کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا اس کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے. قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہزوا ہنسی مذاق. اور نعوذ باللہ انہوں نے اب اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کیا تو مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ. قال موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون اس بات سے کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. اللہ کی پناہ مانگ رہے. قالو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، یعنی کہ بس بنی اسرائیل نے، ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہے، ہی وہ گائے. اب وہ کل بھی سوالات کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب وہ سوال کر رہے ہیں اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ وہ گائے کیسی ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بلا شبہ وہ اللہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی نئی جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، نہ ہی ینگ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی ہو، حوان اوسط عمر کی ہو، بین ذالک اس کے درمیان. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ چنانچہ تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اصل اللہ رب العزت کی اطاعت ضروری لازمی فرض ہے. جو اللہ حکم دے یہ نہ کرو یا اللہ کیسے کریں، کیوں کریں، کس طرح کریں، کس طرح ہونا چاہیے، ان سوالات سے بچ. اللہ کا حکم آ گیا جی لبیک، بس. ایک مومن کا، ایک ایمان رکھنے والے کا معاملہ اسی طرح رہتا ہے، وہ اللہ کے ہر حکم پر، ہر امر پر لبیک کہتا ہے. قالوا ادع لنا انہوں نے اب دوسرا سوال کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو دعا کر ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماں کیسا ہے، لونھا اس کا رنگ. پہلے پوچھا وہ کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا بھی جواب دے دیا وہ درمیانی عمر کی ہو، نہ بہت بوڑھی ہو، نہ جوان ہو. اب دوسرا سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے رب سے پوچھے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اور موسیٰ نے کہا انہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بلا شبہ وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، کہ وہ کون سی گائے ہے، زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقعن خوب گہرا ہے، لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو. اب دو سوال کیا، تیسرا سوال پھر کر دیا. قالو انہوں نے کہا ادع لنا تو دعا کر ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی کس قسم کی وہ گائے ہو. آپ وہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے. بہت ساری گائیں ہمارے مسجد، کتنی گائیں، وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے. ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، و انا اور یقیناً ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو ضرور راہ پالیں گے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بلا شبہ وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا ذلول نہیں ہے محنت کرنے والی، تثیر الارض اور بذریعہ حل چلانے والی بھی نہیں ہے زمین میں، ولا تسقی الارض اور نہ ہی سیراب کرتی ہے کھیتیوں کو. ابھی شاید آپ اس بات کو بھی سمجھ جائیں گے کہ پہلے دور میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا، اب تو شاید ہی کہیں ہو، کہ بیل جو گائے ہوتی تھی نا اس کو باندھ دیتے تھے، وہ کنویں کے گرد گھومتی تھی، اور کنویں کے گرد جب گھومتی تھی وہ ایک چین چلتی تھی جو کنویں کے اندر سے پانی نکالتی تھی. تو یہ پانی پلانے والی بھی گائے ہوتی ہے، ہل چلانے والے بھی گائے ہوتی ہے، اور کام کاج کرنے کے لیے آج تو شاید ادھر تو نہیں ہے، دیہاتوں میں شاید ہو، تو بیل کو آگے ریڑھی وغیرہ کے آگے جویا جاتا تھا، اس سے پھر کام لیتے تھے.
تو اب اس کی وضاحت کر دی کہ وہ پوچھنے لگے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ، گائے تو بہت زیادہ ہے، پانی پلانے والی بھی ہے، کھیتی میں ہل چلانے والی بھی گائے ہے، محنت کرنے والی بھی گائے ہے، وہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے؟ تو اب اللہ نے کہہ دیا نہ وہ محنت کرنے والی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلانے والی ہو، نہ وہ کھیتیوں کو اسراف کرنے والی ہو، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا نہیں ہے کوئی داغ دبا اس میں۔ قالوا انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، 3 سوال کیے کہ پہلے نمبر پر کہ پوچھ وہ گائے کیسی ہو، تو آپ نے اس کا نہ بوڑھی ہو نہ جوان اس کا جواب دے دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا، تو اللہ نے فرما دیا کہ زرد رنگ کی ہے، تو خوب گہرا رنگ ہے جو دیکھنے والے کو کرتی ہے۔ پھر اس نے پوچھ لیا انہوں نے کہ گائے تو بہت زیادہ ہے۔ اب یہ 3 سوال کیا ہے کہ یہ سوال پر سوال کری جائے، تو شریعت نے کثرت سوال سے منع فرمایا، کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ تو اب بیان کیا گیا قال الآن، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے اب تو حق لایا ہے ہمارے پاس، الآن جئت بالحق تو لایا ہے حق ہے ہمارے پاس، فذبح ہوا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون اور نہ وہ قریب تھے کہ ذبح کرنے۔ اب یہاں پر ایک میں آپ کو بات بتا دوں، کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کام نہیں نہ کرنا ہوتا، وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ ایسے سوال کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے جان چھوٹی جائے، اللہ کرے نہ ہی کرنا پڑے، ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی۔ اس طرح بنی اسرائیل والے تھے، ان کا نیت میں پہلے ہی فطور تھا، پہلے ہی گندگی تھی، نیت نیگیٹو سوچ تھی کہ ہمیں نہ ہی گائے ذبح کرنی پڑے، تو اس لیے وہ بار بار سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہہ دیا وہ ما کادو اور نہ وہ قریب تھے یا فائلون کے ذبح کرتے، ان کی نیت نہیں تھی، لیکن اب انہوں نے سارے سوال جو پوچھے موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے سوالوں کے جواب دیے، اب انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ وَإِذْ اور جب تم نے قتل کیا نفسن ایک نفس کو، فَدَّارَأْتُمْ تم نے جھگڑا کیا فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما اس کو جو کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضربوہ تم مارو اس مردے کو، ببعضھا اس گائے کا ایک ٹکڑا، کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ الموتى مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ اب وہ تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اللہ نے وہ واقعہ پورا بیان کر دیا کہ انہوں نے قتل کیا ایک جان کو، پھر انہوں نے چھپا لیا، پھر وہ جھگڑا کرنے لگے کہ کس نے مارا ہے، کس نے مارا ہے اس کو، تو اللہ رب العزت حق ظاہر کرنے والے تھے، وہ چھپاتے تھے، اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو اللہ نے پھر حکم دیا تم ایک گائے ذبح کرو، اس کی ایک گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ، جب اس مردے کو لگایا گیا وہ مردہ اٹھ گیا، وہ مردہ اٹھ گیا، اٹھ کر اس نے اس شخص کا نام لے لیا جس نے قتل کیا تھا، تو پھر اللہ نے حق واضح کر دیا۔ یہ دونوں آیتیں جو ہے یہ پوری تمہید اسی لیے پیچھے باندھی گئی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے وہ تمہیں نشانیاں دکھائی، تو مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، میں نے تمہیں نشانیاں دکھائی، ایک بندہ تم ہی میں سے تھا، تم نے اسے قتل کیا، وہ مر گیا، اب میرے اذن سے وہ دوبارہ زندہ ہوا، اس میں نشانی ہے، وَيُرِيكُمْ وہ دکھاتا ہے اللہ تمہیں، اللہ کو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں دکھاتا ہے کہ اس کے اندر نشانی ہے، کس لیے؟ لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا کہ 309 وہ غار میں رہے، 309 سال غار میں سوئے رہے، اس کے بعد اٹھے۔ اب بھی اس قدر لمبا عرصہ جو ہے وہ غار میں سوئے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا اور ان کے گدھے کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت واقعات بیان کر کے تمہیں یہ بتلاتا ہے کہ تم مرنے والے ہو، مرنے کے بعد پھر تمہاری زندگی ہوگی، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کہتے ہوتے ہیں جہاں مٹھا گلا کیس ڈٹھا جو ہوں جتھے کر لو کہ کہڑا دوبارہ اٹھائے جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں، کس لیے؟ تم اپنی زندگی کو بدلو، ویسے زندگی گزارو جیسے میں کہتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں ویسے زندگی گزارو، اپنی مرضی نہ کرو۔ یہ جسم میں نے دیا ہے، یہ آنکھیں میں نے دی ہے، کان ناک میں نے دیے ہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں میں نے دیے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس پر حکومت بھی میری ہونی چاہیے، اس پر حکم بھی میرا چلنا چاہے، چیزیں میں دوں اور مرضی تم اپنی کرو۔ فار ایگزامپل آپ کو کوئی اپنا موبائل دیتا ہے، اب اس موبائل کو استعمال آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اس کو غصہ نہیں آئے گا یار میں نے دیا، اس پر غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں، غلط کام دیکھ رہے ہیں، اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا اس کو غصہ،
تو اسی طرح یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، ان آنکھوں کے ساتھ ہم غلط دیکھیں گے، ان آنکھوں کے ساتھ ہم بے حیا فحاشی کی جو چیزیں دیکھیں گے، اللہ کا غصہ نہیں آئے گا؟ یہ کان اللہ نے دیا ہے، اس سے ہم میوزک اور گانے سنیں گے، اللہ کا غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ یہ اللہ تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کو بدلو، اپنا ایٹیٹیوڈ بدلو، ویسے زندگی گزارو جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ رب العزت جو ہے ہماری زندگی کو مبارک بنا دے گا۔ لیکن آج ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جس طرح دل چاہا ویسے کر لیے۔ بہت سارے لوگ ساری جو ہے گپوں میں اور فضول کاموں میں لگاتے ہیں، صبح فجر کے وقت سو جاتے ہیں، وہ نماز پڑھنا وہ اس کی ان کو توفیق نہیں ملتی، وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب اللہ کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی تو دنیا میں مگن ہو جائیں گے، پھر دنیا کمانے اور دنیا کے بارے میں ہر وقت ان کی سوچ ہوگی۔ اصل جو مومن کا معاملہ ہے وہ ہر لمحہ ہر لحظہ وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کی ہر وقت یہ نظر ہوتی ہے میرا رب مجھ سے خوش ہو، میرا خالق و مالک مجھ سے خوش ہو، وہ رات ہو دن ہو، صبح ہو شام ہو دوپہر ہو آدھی رات، وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو خوش کروں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا ایسا میں کام کروں جس سے میرا رب خوش ہو جائے، جس سے میرا اللہ خوش ہو جائے، جس سے میرا خالق و مالک خوش ہو جائے۔ تو بیٹا یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو گے، یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے یہ زندگی تب بھی گزر جائے گی۔ میں ادھر ایگزامپل بھی دیا کرتا ہوں، برف کا ٹکڑا ہے، آپ اس کو باہر رکھیں، وہ تب بھی اس نے پگھلنا ہے، اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں تب بھی اس نے پانی میں ڈل جائے گا، تو اس کا فائدہ آپ استعمال اس کا آپ اس کا فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے باہر پڑا رہے گا تب بھی اس نے پگھلنا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی ہے، آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے تب بھی یہ گزرے گی، آپ اپنی مرضی کریں گے تب بھی گزر جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے حکم اور اللہ کے امر کے مطابق گزاری جائے گی تو آپ کے لیے یہ زندگی جو ہے باعث برکت اور باعث خیر ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے یہ زندگی آپ کے لیے وبال بنے۔ ثم قصد پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فاہیہ تو وہ ہے کل ہجارتی پتھروں کی مدد او یا اشد ان سے بھی زیادہ قسوتاً سختی میں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور تحقیق کچھ پتھر لما البتہ وہ ہے کہ یتفجروا پھوٹتی ہیں منہ ان سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور بلا شبہ منہا کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہے جو یشققوا پھٹ پڑتے ہیں فیخرجوا تو نکلتا ہے منہ الماء ان سے پانی وَإِنَّ اور تحقیق منہا کچھ ان میں سے البتہ وہ ہے یحبط من خشیت اللہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ اللہ نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل تو پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر بھی ایسے ہیں، کئی پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ابھی یہ گرمیوں کی چھٹیاں کیونکہ میں ٹیچر ہوں تو گرمیوں کی چھٹیاں میں نے جو ہے یہ تبلیغی جماعت میں گزاری، تبلیغی جماعت کے ساتھ کے پی کے علاقے میں تھا، تو وہاں ہم نے دیکھے کئی جگہ پتھر ہیں، پتھر سے پانی نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا کرشمہ، یہ پتھروں سے پانی نکل رہا ہے۔ اب کئی جو پتھر ہیں اوپر پہاڑوں کی بلندیوں سے نیچے گر پڑتے، وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے گر پڑتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل تو سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی آنکھوں میں آخری بار آنسو کب نکلے، کب لاسٹ بار آپ نے اللہ کو رو کے منایا؟ آپ تمام اسٹوڈنٹ سوچیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ لاسٹ بار میں کب اللہ کے سامنے رویا تھا یا روئی تھی، اللہ کے سامنے کب میں نے لاسٹ ٹائم آنسو بہائے۔ یہ ہم سوچیں تو ہمیں پتہ چلے گا، کبھی ایسا زندگی میں ہوئے اللہ ماشاء اللہ کئی لوگ کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے واقعی اللہ کے سامنے ان کی راتوں میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے گزرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرا ہوں، یا اللہ میں تیری ہوں، یا اللہ میں تجھے چاہتی ہوں۔ یہاں پر ایک وہ اکثر میں جملہ بھی کہا کرتا ہوں، جس کا رب اس کا سب، رب آپ کو مل گیا سب کچھ مل گیا، رب نہ ملا دنیا لے لی، دنیا کی نعمتیں لے لی، کوئی فائدہ نہیں ان کا، کوئی فائدہ نہیں ان کا، رب مل گیا سب کچھ مل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ دوستی مل، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، یہ جی ایف اور بی ایف کے کنسیپٹ سے نکلیں اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے، آپ کی یہ زندگی جو ہے ایک بہتر زندگی بنے گی۔ آج کل جو ہے بہت زیادہ فسادات، آج سے 10 سال پہلے مجھے یاد ہے میں ادھر پڑھاتا تھا اکیڈمی، تو میرے پاس مختلف یونیورسٹیوں کے کالجز کے بچے بچیاں پڑھتے تھے، وہ کئی اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں
تو مجھے اپنی کہانیاں سناتے میرا دل روتا. وہ کہتے سر ایسی ایسی ہماری زندگی گزری ہے، کیا ہمارے لیے معافی ہے؟ کیا ہماری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. میں ان بچوں اور بچوں کی کہانیاں سن کے پریشان ہوتا ہے، یار ان کی زندگی کس طرح گزری. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہ میری گفتگو کی وجہ سے ان کی زندگیاں چینج. انہوں نے توبہ کی، ایسی توبہ کی، بعد میں دین کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور انہوں نے عہد کیا کہ باقی زندگی جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. اور یہی انسان ایک مسلمان اور ایک جو اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ ہے یا بندی ہے، اس کا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں اگر پہلی زندگی میں غلطیاں ہو، پہلے گناہ ہو گئے، جب اسے پتا چل گیا فوری توبہ کر لی. یا اللہ میں تیری ہوں، یا اللہ میں تجھے چاہتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے پتھر جو ہے وہ تم تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہو. پتھر تو ان سے بھی پانی نکل آتا ہے، وہ بھی اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. بتاؤ کب تو نے آدھے گھنٹے کا سجدہ کیا لاسٹ بار؟ کب 5-10 آدھا گھنٹہ دور کی بات ہے. مجھے یہ نہیں یقین کہ کب آپ نے لاسٹ جو ہے 5 منٹ کا 10 منٹ کا اللہ کے سامنے سجدہ کیا. کبھی یاد ہے کہ کبھی 10 منٹ کے لیے اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا، 5 منٹ کے لیے سجدہ کیا؟ وہ کیا کرو، راتوں کو اٹھ کے کم از کم ڈیلی آپ کوئی 5 منٹ کا سجدہ کر لو. اللہ کے سامنے گر جاؤ، یا اللہ میں تیرا ہوں، یا اللہ میں تیری، میں تجھے چاہتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے یا اللہ تو چاہیے بس. رب جس کا رب اس کا سب، جس کو رب مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. ایک یہاں پہ میں آپ کو واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بار اعلان کیا کہ کل کو جو میرے محل میں آئے گا، جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کی ہو جائے. اگلا دن شروع ہوا، سارے لوگ محل کے اندر چلے گئے. کسی نے ہیرے جواہرات اٹھائے، کسی نے مال و متاع اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے تاج اٹھایا، کسی نے سونے چاندی کے برتن اٹھائے. اور ایک میرے جیسا دیوانہ سا پاگل سا وہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اس نے جا کے بادشاہ کو تھام لیا، بادشاہ کو پکڑ لیا. اب جس کا بادشاہ ہو جائے گا اسی کا سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے، لیکن یہاں پہ یہ ایگزامپل لینے کا مقصد جس کا رب ہو گیا، جس کا اللہ رب العزت ہو گیا، کیا اس کو کسی چیز کا خوف ہوگا؟ اس پر کسی چیز کا غم ہوگا؟ کل بھی ہم نے پڑھا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اللہ فرمایا ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ پریشان ہوں گے. غمگین، خوف بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں. تو آپ کوشش کریں رات کو کم از کم 2 نفل پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکتے ویسے ہی اٹھ کے بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے، ویسے ہی ایک سجدہ کر لیں اللہ کے سامنے، اٹھتے رہیں اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جائے. 1 منٹ کا 2 منٹ کا سجدہ کر لیں، 5 منٹ کا سجدہ. پھر اپنی زندگی میں روٹین بنائیں کہ 5 10 منٹ آدھے گھنٹے کا سجدہ کیا کریں، اللہ کے سامنے رویا کریں. اللہ کہہ رہا پتھر بھی رو پڑتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے. انسان تو کس قدر سخت ہو گیا، تیرا دل کس قدر سخت ہو گیا. لاسٹ بار تو سوچ کے کب لاسٹ بار تیری آنکھوں سے آنسو نکلے. جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں. تو کوشش کریں، میں کل کو بھی پوچھوں گا کہ آپ کم از کم جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں، اللہ کے سامنے رو لیں، اللہ کو منا لیں. یا اللہ میں نے پہلی زندگی گزاری، بہت ساری کمیاں، بہت ساری غلطیاں کی، بہت گناہ کی. یا اللہ میں تجھے چاہتی ہوں، تیری رضا چاہتی ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کو معلوم تھا نہیں چاہیے، تیری رضا چاہتی، تو خوش ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا انسان کو سب کچھ مل جائے گا. تو اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت کیا فتطمعون، پھر لاسٹ میں فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو. آج ہم دیکھتے ہیں بازار میں جا رہے ہو نا، کہیں کوئی پیسے پڑے ہو 500 1000 5000 کا، ہمارا پاؤنس ہو جاتا ہے. ہم یار کسی دوست سے یار میرا پاؤنس ہو گیا، میں آتا ہوں تم جاؤ. تمہارا پاؤنس ہو گیا، تمہارا ایمان ہو گیا. اس طرح کلاس روم میں یا کسی جگہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ہم کسی کی کوئی چیز بڑی اٹھا دیتے ہیں، پیسے یا کوئی اور چیز اس طرح اٹھا دیتے ہیں. تو یہ آج ہم اخلاقی طور پہ کس قدر گر چکے ہیں. کل بھی ایگزامپل دی تھی، میں نے بتایا تھا ہمارے معمولی سبزی یہ پھل فروخت جو ہوتا ہے وہ خراب جہاں سے پھل ہوتا ہے وہاں اسٹیکر لگا کے بھیجتا ہے. یہی ہماری اخلاقی گراوٹ ہے. کس قدر ہم گر چکے. ہم کمرے میں تنہا اکیلے، کوئی نہیں دیکھ رہا، موبائل پر ہم غلط ویڈیو دیکھتے، غلط جو ہے وہ
جو ہے فحش تصویریں دیکھتے ہیں. ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں جو تم کر رہے ہو. یہاں میں رات کو تہجد پڑھنے والے کو بھی دیکھتا ہوں, رات کو چوری کرنے والے کو بھی دیکھتا ہوں, رات کو اللہ کے سامنے رونے والی کو بھی اللہ دیکھتا ہے, رات کو جو ہے ناچنے گانے والی کو بھی اللہ دیکھتا ہے. یہاں کچھ نہیں کہے گا, یہاں کچھ نہیں کہے گا. یہ دنیا دارالامتحان ہے, دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بیج بونا ہے وہی کاٹنا ہے. اس لیے کوشش کریں ہر لمحہ ہر لحظہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور تم جان لو کہ میں ہرگز غافل نہیں ہوں جو تم کرتے ہو. اللہ رب العزت تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ کر. ابھی میں بول رہا ہوں یہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے, یہ میرے دائیں اور بائیں کرامن کاتبین یہ لکھ رہے ہیں, یہ میری ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے فرشتے یہ میرا ایک ایک قول ایک ایک عمل نوٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ جس سے اللہ خوش ہو, جس سے اللہ راضی ہو جائے. اگر ہم نے اس زندگی میں اللہ کو نہیں پایا, اللہ کو خوش نہیں کیا, ہم نقصان میں, ہم گھاٹے میں, ہم خسارے میں. اگر اللہ کو خوش کیا ہے, ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہیں, ہم بڑا کچھ نہیں کر سکے, اللہ ہمیں مل گیا, آپ کو سارا کچھ مل گیا. لیکن میں نے دیکھا کہ جن کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے, اللہ رب العزت پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ رب العزت ان کو کبھی بھی پھر تنہا نہیں چھوڑتا. تو اس لیے اللہ کے ساتھ پکی اور سچی دوستی لگائے تاکہ ہماری یہ زندگی بھی اچھی گزر جائے, آخرت جو ہے وہ بھی اچھی گزر جائے. کیا فتطمعون, پس تم تما رکھتے ہو, یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لیں لکم تمہارے لیے, وقت حالانکہ بلا شبہ کانا تھا فریقن ایک منہم ان میں سے, یسمعون وہ سنتے تھے کلام اللہ کا کلام, ثم پھر یحرفون وہ تحریف کر دیتے تھے اس میں, من بعد اس کے بعد, ما قالوہ اس کلام کو سمجھ لینے کے, وہ اور ہم وہ یعلمون جانتے بھی. اللہ کہہ رہا انہوں نے پڑھا تھا, جانتے تھے, لیکن وہ پھر اس کے بعد ہیرا پھیری کرتے تھے, تحریف کرتے تھے اصل کلام میں, اور اپنی چاہت اور اپنی خواہش کے مطابق وہ بات کہتے تھے. وَإِذَا اور جب لقو وہ ملتے ہیں, اللہ دینا ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لے, قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتا ہے بعضوں ان کا بعض الاباد ان بعض کی طرف, قالو تو وہ کہتے ہیں کیا تو حدیث ہونا تم بیان کرتے ہو ان سے, بما جو فتح اللہ کھولا بیان کیا اللہ نے, علیکم تم پر, لیحاجوکم تاکہ وہ غالب آ جائے تم پر, بھی اس کی وجہ سے, عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم سمجھتے, اولا یعلمون کیا اور نہیں وہ جانتے, ان اللہ کہ بے شک اللہ, یعلم جانتا ہے, ما یسرون وہ جو چھپاتے ہیں, وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں, ومنہم اور کچھ ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں, لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے کتاب کو, الا سوائے امانیہ آرزوؤں کے, وانہم اور نہیں ہے وہ, الا یظنون مگر وہ گمان کرتے. یہاں تک کہ کل کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ پوچھتے ہیں, ابھی ہم گرامر شروع کرتے ہیں.